پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہونا شروع ہو گئی کہ آپ خاموش نہ رہیں، آپ اسے عام کریں، یہ ہمارا حکم ہے. تو میرے سر کے اوپر کھڑکی کے ساتھ ایک قرآن پاک بغیر سارے کے یہ والا قرآن پاک کھڑا. اچھا، اور قرآن پاک آپ کو غیبی طور پر ہوا میں اس طرح نظر آنے لگا؟ یہ آپ کے ہاتھ میں نظر نہیں، میں نے اس کو خود اٹھایا ہے. خود آپ نے ہوا میں سے اٹھایا؟ جی میں نے خود اٹھایا بغیر سارے کے تھا یہ. اور جب سے میرے جسم پہ اللہ کا نام آیا ہے، اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی برکت ڈال دی ہے کہ جب بھی یہ روٹیاں پکاتی ہیں تو ان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، مختلف قسم کی آیتیں نمایاں اور قدرتی طور پر آ رہی ہیں. یہ ماتھے پر اللہ کتنا واضح نقش ہے، یہ کیا ہے؟ صرف سن کے میرے، آپ یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. جو واقعات آپ سناتے جا رہے ہیں. کی بندی اکاؤنٹ میں یہ ان کے شو میں ایک پیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا نعوذ باللہ من ذالک کہ جی ان کو بشارت ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر حضرت موسیٰ بھی ان کے پاس آئے ہیں اور وہ جو روٹیاں وہ بناتے ہیں اس کے اندر اللہ لکھا ہوا ہے، ماتھے پہ اللہ لکھا ہوا ہے، کمر پہ اللہ لکھا ہوا ہے، مسلح پہ اللہ لکھا ہوا ہے. پوچھا مسلح پہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ان کہا جی کہ لائٹ پہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا. اور یہ رو رہی ہیں، اس کے اوپر بیٹھی ہیں اور اللہ اللہ اور پیر کو انڈورس کر رہی ہیں اور پیچھے قوالیاں چل رہی ہیں. پھر ناظرین وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا اور پولیس نے پھر اسے منوا لیا کہ یہ خود ہی اس نے ہاتھ فیک پیر دے. تو یہ ایک ایشو ہے. نادیہ ذرا اس کے اوپر آئیں. یہ فیک پیر لانا یا سانپوں کو لے آنا اور یہ ڈٹرمن کون کرتا ہے؟ یہ اینکر کی اپنی مرضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو مرضی کر لیں، بالکل اپنی پلان، کوئی نہیں کچھ کہتا. اور اگر کہنے والے بھی ہوتے ہیں then they have the right to say no. They have the authority. The anchors have the right to say no. لیکن ابھی back on air. جی we are on air right now. Nadia, we are on air right now. تو مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ نو کہنے کا حق جو ہے وہ اینکر کے پاس خود ہوتا ہے. ظاہر اگر خود ڈیسائیڈ کر رہا ہے تو بائی دیٹ ٹوکن نو بھی خود ہی کہہ رہا ہوگا. بالکل طلعت، مارننگ شو ہوسٹ کیا، کسی بھی شو کی ہوسٹ کو جب ہائر کیا جاتا ہے تو اسے ایز اے پروڈیوسر اور ہوسٹ ہائر کیا جاتا ہے. آپ نے پڑھا بھی ہوگا شو کے آخر میں آتا ہے. تو کون ہوتا ہے پروڈیوسر؟ وہ ایسی تو نہیں نا کوئی ایرا غیرہ، اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے لوگوں کو ہائر فائر کرنے کی، ٹرانسفر کر دیں جی مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ فیسلٹیز، یہ بجٹ، یہ چیزیں چاہیے. تو کیا اتنی پاورز کے ساتھ اس کے پاس کانٹینٹ کا نہیں کنٹرول ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. لیکن یہ وہ لڑکیاں ہیں جو کہتے ہیں کہ بس سکسیس کے لیے وی آر ریڈی ٹو گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. اور کوئی ایسا، میں نے آپ کے شو میں وہ بھی سنا تھا ایک جملہ کہ جی ہم زہر بھی پیار سے دیتے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ. اب مجھے بتائیں یہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم زہر دیتے ہیں. میں نے تو کبھی زہر نہیں دیا. 7 سال میں نے مارننگ شو کیا. زہر نہیں، ہم تو صبح پیار بانٹنے آتے ہیں، نالج، انٹرٹینمنٹ. یہ زہر کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب دے ہیو ایکسیپٹڈ کہ دے آر پوائزننگ دا مائنڈس آف آور انوسنٹ ویورز. پاکستانی لوگ جو ہمارے ہیں ان کو زہر دیا جا رہا ہے. اچھا اوکے، اس کے اوپر آپ ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ. تسنیم کو میں اس ایشو پہ لے کے آتا ہوں. یہ آپ نے پود کا ذکر کیا تھا. اب یہ ایسی پود نہیں ہے جن کے پاس تھیوریٹیکلی معلومات کی کمی ہو، ایکسپوجر بھی ہے، پیسہ ماشاءاللہ کافی ہے اور حلقہ احباب بھی بڑا وسیع ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ دقیانوسی قسم کے رسم و رواج کے غلام ہیں. وہ یہ معاملات طے کر کے آ چکے ہیں. تو ان کے ذہن میں کیا یہ کنفیوزڈ ہیں؟ کیا یہ پیورلی ڈریون بائی ڈیزائر ٹو بی فیمس اور ٹو بی آڈ؟ یہ کیا جنریشن؟ طلعت، I think it all again comes back to the TRP, unfortunate factor that we have in our rating system, and then also the cheap publicity ہے ہی اس میں. lack of training is another big factor. لیکن وہ نادیہ کہتے ہیں کہ ایک ذاتی، اور قرۃ العین نے بھی اس کا ایک ذاتی ایڈیٹوریل ڈیسیژن بھی تو ہوتا ہے نا. ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی. وہ سارا ختم ہو گیا. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں سینسیشنل لے کے آنا یا اپنے پروگرام میں اس قسم کی کا کانٹینٹ لے کے آنا. when that goes unnoticed
then it comes to big things. इसको हम कहते हैं स्लिपरी स्लोप है ये। बिल्कुल। एक मरतबा आपने खिसकना शुरू कर दिया तो फिर आपको अंदाजा नहीं है कहाँ पे जाके आप। और ये तो एक चैनल को अभी हमने इस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं, और इस तरह की बेशुमार चीजें जा चुकी हैं जो हर वक्त काबिल गिरफ्त होनी चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए, बहुत बड़ी डिबेट्स होनी चाहिए ताकि अगली दफा वो चीज रिपीट ना हो। अब यहाँ पे जब बहुत बड़ी कोई चीज हो जाती, इट गेट्स नोटिस्ड बट इट विल बी वाइप्ड ऑफ। अब एक नॉर्मल सिस्टम, नॉर्मल, गो अहेड, आप ये पॉइंट में। तलत, अभी आपने इनसे सवाल करते हुए कहा था कि ये जो नस्ल है, ये जनरेशन जो आ रही है, नई पौध जो है, इसके पास नॉलेज भी है और चीजें भी हैं। इससे मैं थोड़ा सा डिफर करती हूँ कि जो नॉलेज है, जिसको ये समझते हैं कि बहुत नॉलेज है, वो बड़ा सुपरफ्लुअस है, बहुत ही सतही है, डेप्थ नहीं है। क्योंकि डेप्थ नहीं है तो फिर ऐसी हरकतें करते हैं कि इन्हीं से पॉपुलैरिटी हो जाए। आप एजुकेशनल से, आपको तो पूरा स्कूल चला रहे, तो यू वुड नो कि लेवल किस किस्म का। देखिए, आप फेसबुक पे हैं, आपको छोटी मोटी इधर की बातें पता है, यूट्यूब पे आपने कुछ चीजें देख ली, उधर से कुछ 4 बातें इधर से इकट्ठी की, कुछ वहां से इकट्ठी की, दैट डजंट मीन कि आप नॉलेजेबल हैं। मतलब एक 19 साल 18 साल 21 साल का जो नौजवान है, आई हैव ऑल द फेथ इन देयर एनर्जीज, लेकिन फिर भी मतलब एक इतनी जिम्मेदारी के पूरा का पूरा माशरा जो है, उसके ट्रेंड्स आपने एक ऐसे नौजवान को बिठा दिया वहां पे जो ट्रेंड सेटर बन गया, जिसको भी खुद पता नहीं है कि मैंने दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। अभी तो उसको बहुत सारी गाइडेंस चाहिए। उन्होंने सीधा पार्क जाना, दाएं बाएं नहीं मुड़ना, वो पार्क जाते हैं सीधा। कम बैक टू एजाज। उम्र की भी इतनी बात नहीं है, देखें वो तो खैर एक एक्सेप्शन है। जॉन स्टुअर्ट मिल 16 साल की उम्र में उसने बेंथम के नजरिए के खिलाफ मजमून लिखा था, तो उम्र की बात नहीं है। बात यह है कि कुछ एक तो अमूमी रवैये हमारे हो चुके हैं इस किस्म के, जैसे अभी ये पंजाब असेंबली की कॉन्सर्ट्स के बारे में करारदाद, फिर मंजूर फिर नामंजूर, अभी यहाँ पे तालीम के हवाले से बात हो रही थी। जो इखलाकियात की जो बारीकियां हैं, उनका जो फ़लसफ़े के साथ गहरा ताल्लुक है, उसका हमारे मुआशरे के साथ दूर दूर का कोई जोड़ नहीं है। वो जब मुतज़िला हारे थे अशरियों से अब्बासियों के ज़माने में, उसके बाद से मिन हैसल कौम जो है वो हम फ़लसफ़े से दूर जा चुके, इसलिए हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि इखलाकियात की जो पेचीदगियाँ हैं, वो जो बारीकियाँ हैं, वो कोई लीनियर चीज़ नहीं है, वो लीनियर कॉज एंड इफेक्ट नहीं है उसके अंदर। और उसमें आपने ये देखना होता है कि क्या वो चीज़ें हैं जो कि जिनके बारे में आप जो समझते हैं कि आप बहुत आसान चॉइसेस कर सकते हैं, वो इतनी आसान नहीं होती। नहीं, लेकिन ये चीज़ें, पेचीदगियाँ और बारीकियाँ जो हैं, ये जब तक हमारे में नहीं आएंगी और हमें समझ नहीं आएंगी, उस वक्त तक हम इसी तरह कैमरे लेके पार्क में जाएंगे और यही होता रहेगा। और यही होता रहेगा।